منٹ نہیں بیٹھتا، مرنا کا ہے تجھے جا کر کے. تو فلما قضی، جب قرآن ختم ہو گیا پڑھنا، تب ولو، تب وہاں سے اٹھے اور پیٹھ موڑ کر جانے. اور ایک مسئلہ اور معلوم ہوا، قرآن جو بیان کر رہا ہو اس کی طرف بھی ادب کے ساتھ بیٹھو، پیٹھ پھیر کر نہیں، ٹانگیں پھیلا کر نہیں، ادب کے ساتھ بیٹھو جی. تو وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کی مجلس میں حاضر ہو اور کان لگا کر سنو، چپ چاپ رہو، جب تک ختم نہ ہو جائے تب تک اٹھو نہیں، اور جب ختم ہو جائے تو اٹھو. کہاں جانا ہے اب اٹھ کر کے؟ ہوٹل میں؟ لا، الی قومہم منذرین، دوسرے لوگوں کو بتاؤ کہ ہم یہ سن کر آئے ہیں. جی یہ کہا گیا تھا، یہ بتایا گیا کہ یہ قرآن کے آداب ہے. بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے 10 مسائل کا استخراج کیا ہے، وقت نہیں ہے تفصیل کرتا نا. جی سورہ محمد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سورہ کریمہ ہے. یہ فرمایا گیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد، اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں، مراد اس کے بندوں کی مدد، اس کے دین کی مدد. جہاں جہاں اس کے مخلوق کو ضرورت ہو وہاں پر ان کی مدد کرو، یہ مطلب ہے. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے لا تنتظر نصرک ان لم تنصرہ بنفسک، اللہ کی مدد کا انتظار مت کرو اگر تم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہو تو. اس لیے کیا کہا گیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو لا تنتظر نصرہ ان لم تنصرہ بنفسک، جب تک خود تم اللہ کی مدد نہیں کرتے تب تک تم اللہ کی مدد کا انتظار کرنا چھوڑ دو. جی ہم نے اللہ کی مدد کرنی چھوڑ دی، اللہ نے ہماری مدد کرنی چھوڑ دی. جی کہیں شادی وادی ہو تو 52 پکوان ہوتے ہیں، اور وہ جوڑے کے ساتھ گھوڑے والا معاملہ تو اور زیادہ خراب ہے. جی یہ سب چھوڑ دو، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سب نکاح پڑھا کے ڈائریکٹ لڑکی کو گھر لاؤ. کیا جوڑا اور کیا گھوڑا اور کیا یہ فضول باتیں، یہ سب اسلام سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، یہ سب حرام ہے، فضول کام ہے. یہ اللہ کی مدد ہی ہے. اس کے بعد کہا گیا یہ قرآن جو پڑھا جا رہا ہے، جو سنا جا رہا ہے، جانتے ہیں یہ سب کے اوپر نہیں کھلتا ہے. ایسے پڑھتے چلے جاؤ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے. یہ ایک دلی دوست کی طرح ہے، لنگوٹیا یار کی طرح ہے. کیسے؟ جب گہرا دوست ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنے دل کی بات بتاتا ہے، جب تک گہرا دوست نہیں ہوتا اپنے دل کی بات چھپا کر رکھتا ہے. لہذا قرآن کے گہرے دوست بن جاؤ، پھر یہ اپنے اسرار و معانی کے در کھولتا ہے. جی سب کے اوپر نہیں کھلتا ہے، سب کے اوپر نہیں کھلتا ہے. بہت غیور کتاب ہے، سادہ سا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. جب ڈوبو تو پتہ چلتا ہے کیسی کتاب ہے. جی افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے نہیں، اس کے تالے لگے ہوئے ہیں. یہ عجیب بات کہیے. تالا 2 طریقے کا ہوتا ہے. جی ایک تالا تو ہوتا ہے محسوس تالا ہوتا ہے کہ جس سے تجوری کھلتی ہے، جو چابی ہے اس سے تالا کھلتا ہے. لیکن قرآن حکیم کے بارے میں کہا گیا تو دل پر جو تالے لگتے، دل پر دنیا کی کوئی بھی چابی بنائی جا سکتی ہے، دنیا کے کسی بھی تالے کے لیے کو کھولنے کے لیے ماسٹر کی بنائی جا سکتی ہے. قرآن حکیم اگر دلوں پر تالا لگا ہوا ہے تو اس تالے کو دنیا کی کوئی چابی نہیں کھول سکتی سوائے قرآن کے. تو دل پر اگر تالا لگ جائے تو صرف اور صرف قرآن حکیم کی چابی اس کو کھول سکتی ہے، ورنہ یہ دل بند رہتا ہے. اور جب دل بند ہو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پھر اٹھ کر چلا جاتا ہے آدمی. مرنے کے لیے چلا، کہاں مر رہا ہے جا کر کے؟ بھائی کدھر مرے گا جا کر کے؟ جا مر جا کہیں جا کر کے. جی سورہ فتح ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 لوگوں کو، صحابہ کو لے کر کے عمرے کے لیے نکلے. ان کو حدود حرم کے پاس ہی روک لیا گیا، اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا.
میرا خیال ہے جو وہ ایریا ہے، دفعہ ہم لوگ حرم سے نماز پڑھ کے کہ وہ شارع قدیم سے ہم لوگ نکلے حدیبیہ کے راستے سے، حدیبیہ وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں پہنچے تو وہاں کے جو امام تھے عربی میں بات ہوئی، ہم لوگوں کی بیٹھے، کھجوریں وغیرہ لائے، رطب پیلی کھجور اور فریج سے ٹھنڈا پانی. باہر کار سے نکلو تو گرمی بولتی میں، اتنی خطرناک خوفناک گرمی، اور اندر مسجد میں آ جاؤ پورا ٹوٹل اے سی، خوبصورت مسجد. تو امام صاحب نے بتایا عربی میں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کے صلح فرمائی تھی، صلح حدیبیہ. یہ حدیبیہ کا ایریا، یہ حدیبیہ کا ایریا، یہاں یہ مسجد ہے. یہ ادھر وادی عثمان ہے جی، وادی فاطمہ. میرے پروگرام تھے جی ایک مہینے تک، 19 پروگرام جدہ میں، اور ایک مکہ المکرمہ، اور ایک مدینہ منورہ، مسجد نبی سے تھوڑا آگے، اور حرم کے بازو میں مکہ میں. تو وہاں دیکھا میں نے اس کو جی. تو وہیں پر بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صلح فرمائی. صلح دب کر ہو رہی تھی. کہا کہ ان سال تو تم لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے مکہ میں، اور آئندہ سال آنا تو ہتھیار لے کر نہیں آنا. جی یہاں نہیں آنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حمیت الجاہلیہ کہا. حمیہ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ حمیہ. حمیہ یہ حما یحمی سے ہے، بچانا، روکنا، یعنی ان کی ناک روک رہی ہے ایک صحیح بات سے. ایک صحیح بات. جبکہ یہ قاعدہ ہے کہ کوئی بھی آدمی حرم میں کسی کو داخل ہونے سے منع نہیں کر سکتا مسلمان کو. جی یہ قاعدہ ہے. اور ایک چیز اور، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولے نہیں لکھتے بسم اللہ الرحمن، ہم کہاں مانتے ہیں رحمان اور رحیم، کس کو مانتے؟ پھر کہا محمد الرسول اللہ لکھو. بولے یہ کاٹو، اب ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، محمد ابن عبداللہ لکھو. حمیت حمیہ کا مطلب ضد، کہتے ہیں زدم زدی، دیٹ از کالڈ حمیہ. ضد، ضد ہی تو روک دیتی ہے. یہ کام نہیں کر رہا، ایک اچھی چیز کو کام کر. اور حمیہ کا ایک مطلب وہ کام جس سے آر محسوس ہو، جی اس کو کہتے ہیں حمیت. جیسے ابو طالب بستر مرگ پر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں قیامت میں آپ کے لیے سفارش کروں گا. جانتے ہیں انہوں نے کہا لولا ان تعیرنی، لولا ان تعیرنی، اگر یہ آر کی بات نہ ہوتی. دیکھو حمیت آ گئی بیچ میں. یہ اس کو کہتے ہیں حمیت الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی. اچھا جاہلیت کیوں کہا گیا؟ ایک ہوتی ہے ضدی، ضد، زدم زدہ، اور ایک جاہلیت کی زدم زدی. جاہلیہ میں لا اساس لہا من علم وخلق ودین، ایسی حمیت، ایسی ضد جس کی بنیاد نہ تو اخلاق ہو، جس کی بنیاد نہ تو دین ہو، نہ جس کی بنیاد علم ہو. تو جس چیز کی بنیاد علم نہ ہو، جس چیز کی بنیاد اخلاق اور کردار نہ ہو، اور جس چیز کی بنیاد دین نہ ہو، ایسی چیز جو ان تینوں چیزوں پر بنا نہ رکھتی ہو، وہ چیز جاہلیت ہے. اس کو حمیت الجاہلیہ کا. حرم سے روکنا جاہلیت ہے. اور اولا کیوں کہا گیا؟ اولا قبل مبعث الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ جاہلیت ہے، اولا ہے. اولا جی دب کر کے صلح کی گئی. اللہ فرما رہا ہے یہ جو صلح ہم نے کروائی یہ ہمارا رحم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزیں ہمیں کرنی تھیں صلح سے. کیا؟ کہ اگر حملہ کرنے کا حکم دے دیتا میں جی، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں مکہ میں جو اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہیں. لو تزیلوا، جی ممیز نہیں ہو پاتے، وہ ڈیفرینشیٹ نہیں ہو پاتے. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں مکہ میں جو ایمان تو لا چکے ہیں مگر اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. اب اگر تم چڑھائی کر دو تو وہ لوگ مارے جائیں گے نا. اور کچھ لوگ ایمان لا چکے ہیں جن کے اوپر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جی، ان کے درمیان اور دوسروں کے درمیان تمیز نہیں ہو پائے گی، وہ بھی مارے جائیں گے. اچھا، اور دوسری وجہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے، یعنی ان کو ایمان نصیب کر دے. اس لیے 10 سال کی جو صلح ہے اس میں کتنے لوگ ایمان لائے اس کی نظیر نہیں ملتی ہے. تو صلح حدیبیہ جو بظاہر دب کر کی گئی اس کے یہ فوائد ہیں. اس کا مطلب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر ہار نظر آتی ہے
لیکن اس ہار کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عظیم پوشیدہ کیے ہوئے ہوتا ہے. جی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کہا گیا اس کے، جبکہ دب کر کہا گیا. حضرت عمر تو غصے میں آ گئے تھے، بار بار ان کا ہاتھ تلوار کے اوپر جاتا تھا. تلوار. اللہ کے رسول، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ ہاں ہیں. کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ ہاں سچے. یہ سب کہنے کی کیا، غصے میں تو بہت زیادہ. تو ہم اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کمزور تو نہیں ہیں؟ اتنا دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر کہہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے. اس پر حضرت عمر خاموش ہو گئے، اس لیے کہ حضرت عمر کان وقافا عند کتاب اللہ. کتاب اللہ کی بات آ جائے تو حضرت عمر سب سے زیادہ رکنے والے تھے. کان وقافا، کان عمر وقافا عند کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کی بات آ جائے تو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب پر رکنے والے حضرت عمر ہیں. جی اچھا، یہ فتح مبین ہم نے آپ کو جو عطا فرمائی ہے، اس کی ایک علت اور سبب یہ ہے کہ آپ کے ذنب کو، جو اگلے پچھلے میں آپ کو ذنب کہتے ہیں، ذنب وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیا گیا ہو، معصیت جو جان بوجھ کر کی گئی. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے تو جان بوجھ کر کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو آپ کے بارے میں یہ ذنب کیوں کہا گیا؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں لوگوں کے لیے جی جو ترک اولا ہے، جی دوسروں کے لیے ایک چیز کر سکتے ہیں آپ، لیکن وہی چیز دوسروں کے لیے گناہ ہو جاتا ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کو گھونسا مارا، قبطی مر گیا، تو جان بوجھ کر کے تو یہ گناہ نہیں ہوا تھا، ان سے بھولے سے ہوا، اس کو گناہ نہیں کہتے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، یعنی میرے مقام کے اعتبار سے یہ گناہ ہے. جی اب ٹرک کھڑا ہوا ہے گنے والا، اب اگر کوئی پینٹ شرٹ والا کوئی ایسا ایرا گہرا کوئی کھینچے، ٹھیک ہے اس کا کام ہی ہے، یہ کھینچتا رہتا ہے یہ گنے. لیکن اگر امام صاحب کے نیچے قاری صاحب، ارے قاری صاحب گنا کھینچ رہے ہیں، گویا کہ یہ گناہ اور بڑھ گیا. یہ وہ ایک حد تک چلاؤ ہے، لیکن کوئی بڑا آدمی کرے تو وہ چلنے والا نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ خطا جو ہوئی جان بوجھ کر نہیں ہوئی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. یعنی ان کے مقام کے اعتبار سے، مقام نبوت کے اعتبار سے ایک اولا کے خلاف چیز ہونا بہتر تھا کہ نہ کرتے، لیکن ہو گیا. تو ترک اولا یعنی اولا کو چھوڑ دینا یہ بمنزل ذنب کے گناہ کے. جی یہ مطلب ہے. تو آپ سے جو ترک اولا ایسی چیزیں ہوئی ہیں، جیسے کہا گیا تھا کہ بدر کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے جو آئے ہیں قیدی، لیکن آپ نے کہا رحم کرتے ہوئے کہ سب کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. لیکن آیت نازل ہوئی کہ ان سب کو مار دینا چاہیے تھا، جی تاکہ وہ ہاتھ ہی نہ رہیں جو تلوار اٹھا سکے. جی یہ معاملہ ہے. یہ تو ترک اولا ہے، خلاف اولا چیزیں جو ہوئیں اس کو گناہ سے تعبیر کیا گیا. جی آخری جو آیت ہے وہ عجیب و غریب ہے. کہاں سے پڑھ لیتے ہیں ذرا سا. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، یہ پوری آیت ہے، بڑی سی آیت ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم